قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کتاب لا ریب سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ کے ہاں ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاج دار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے انسان بنانے سے 50,000 سال پہلے سارے انسانوں کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام وجود میں نہیں آئے تھے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر آنے تھے ان سب کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ اب جب ہم معاشرے کے اندر ایک جملہ سنتے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے جو لکھا جا چکا ہے، تو پھر دعا مانگنے کی، عمل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو انسان کے افعال اعمال میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو اس سے بری و ذمہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ آج اس نشست میں ہم نے تقدیر کو سمجھنا ہے کہ تقدیر کیا چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ صحابہ تقدیر کے بارے میں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ تقدیر کے مسئلے کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو آپ نے اتنا جلال فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا سرخ ہو گیا جیسے انگور کے دانے ہوتے ہیں۔ اتنا جلال فرمایا حضور نے، اور فرمایا صحابہ کیا میں تمہاری طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم لوگ تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرو؟ آگے میرے حضور نے فرمایا صحابہ تم میں سے پہلے لوگ جو تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آگے حضور نے فرمایا کہ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ تقدیر کے بارے میں کبھی آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اب ہم جب تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض لوگ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ گمراہ ہونے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور بعض جب حد سے تجاوز کرتے ہیں تو وہ اپنا ایمان بھی ضائع کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا کوئی بھی عمل تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جیسے بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے پر، اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن ثابت۔ آپ کے پاس ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے ابن دیلمی۔ ابن دیلمی کہتے ہیں کہ مجھے تقدیر کے بارے میں کچھ شک شبہ پیدا ہوا کہ تقدیر کیا ہوتی ہے۔ ہونا تو وہی ہوتا ہے جو لکھا گیا ہے، پھر عذاب کیا ہے، سزا کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے تقدیر کے بارے میں کچھ شک شبہ پیدا ہوا، تو میں نے مختلف صحابہ سے ملاقات کی تاکہ میں ان سے یہ سمجھ سکوں کہ تقدیر کیا ہے۔ کہتے چلتے چلتے میری ملاقات زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تقدیر کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ جو چیز تم تک پہنچتی ہے، وہ چاہے مصیبت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو تم اس بات پر اپنا ایمان مضبوط رکھو کہ وہ تمہیں ہر صورت پہنچنی تھی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز مصیبت پہنچتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر میں یہ کہہ دیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو آپ فرماتے کہ جو مصیبت، جو پریشانی، جو تکلیف تم تک پہنچنی ہے وہ ہر صورت پہنچے گی، تمہارے اگر مگر سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر فرمانے لگے سنو، جو چیز تمہارے لیے نہیں ہے وہ کسی صورت میں تمہیں نہیں ملے گی۔ بندہ کہتا ہے بعض اوقات وہ دکان پہ بیٹھا ہو اور کوئی گاہک خالی ہاتھ چلا جائے تو بندہ کہتا ہے یار اگر میں اس کو یہ چیز دکھا دیتا نا تو شاید وہ خرید کے لے جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے لیے نہیں ہے وہ کسی صورت تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ صرف اور صرف شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں یہ چیز اس کو دکھاتا، یہ میں پیکٹ اس کو کھول کے دکھاتا تو شاید اس کو پسند آ جاتا۔ یہ صرف ہمارا جو اگر مگر ہے، یہ شیطانی چال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے لیے نہیں ہے وہ کسی صورت تمہیں نہیں ملے گی، اور جو صرف تمہارے لیے ہے وہ کسی صورت کسی اور کو نہیں ملے گی۔ آگے فرمایا زید بن ثابت نے، سنو ابن دیلمی، اگر تم اسی عقیدے پہ مر جاؤ، عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ جو ہمارے لیے ہے وہ کسی اور کو نہیں ملے گا، اور جو ہمارے لیے نہیں ہے وہ کسی صورت ہمیں نہیں ملے گا۔ اگر تم اسی عقیدے پہ مرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر اس عقیدے سے ہٹ گئے تو پھر انجام اچھا نہیں ہے۔